إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، میں نے سورہ مدثر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیت ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا کافر تھا، ولید بن مغیرہ سب سے بڑا کافر تھا، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا کہ انہو کان لآیاتنا عنیدا. یہ ولید بن مغیرہ قرآن کا انکار کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ سأرہقہ صعودا. ہم کل جہنم میں اسے ایک پہاڑ ہوگا، گرم گرم پہاڑ، اس میں اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کو چڑھائیں گے. کل قیامت کے دن جو نا جہنم میں ولید بن مغیرہ کو گرم گرم پہاڑ میں چڑھایا جائے گا. یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ کافر ہے. ایک تو بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کافر جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ حدیث مشہور ہے من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو شرک کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. لیکن ایک سوال ہے، کیا ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا؟ ہر مسلمان، کیا ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا؟ ہر مسلمان سوچے اس کے بارے میں. جواب ہے ہاں، نعوذ باللہ ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا. کیسے؟ ایک مسلمان گناہ لے کے اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے سکتے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کا بدلہ اس کو دیں گے، پھر جہنم میں داخل کریں گے. جیسے کہ ایک انسان دوسروں کا مال ہڑپ لیتا تھا، دوسروں کی زمین ہڑپتا تھا، گناہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت پہ داخلہ دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دیں. لیکن وہیں اگر کوئی مسلمان
گناہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، پھر اسے جہنم میں اس کو عذاب ملے گا. ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں اسے عذاب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اٹھائیں گے. حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری مسلم کی. جنت اور جہنم کے درمیان ایک ندی ہوگی، اس ندی کا نام نہر الحیاء، زندگی کا پانی. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے ایک مسلمان کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَحْرِ الْحَيَاء، اس پانی میں اللہ اس کو ڈبوائیں گے، پھر اللہ اسے اٹھائیں گے. جس طرح درخت میں پتا نکلتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، آم تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے جسم میں تھوڑا تھوڑا جو نا ہڈی اچھی طریقے سے آ جائے گا، کیونکہ جہنم میں پورا جل چکا ہوگا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ندی میں ڈبائیں گے، اٹھائیں گے، اس کے پورے جسم میں گوشت آ جائے گا، پھر اللہ اسے جنت میں داخلہ دیں گے. یعنی کہ معلوم یہ بات ہے کہ ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ایک مسلمان ایسے کام نہ کرے جو جہنم میں داخل ہو سکتا ہے. کیا کرنے سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا کرنے سے؟ آپ بولتے ہیں کہ میں توحید پرست ہوں، اگر آپ شرک کریں گے تو جہنم میں داخل ہوں. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اگر آپ شرک کریں گے جہنم میں داخل ہوں. نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی ہے، شرک نہ کرنے سے جنت ملتی ہے. یاد رکھیں، کبھی بھی زندگی میں شرک نہ کرو، رتی برابر بھی شرک نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر رتی برابر بھی شرک ہے تو وہ مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. اگر آپ دیکھیں گے آج کے نوجوانوں میں خاص طور پر، یہ نوجوان کیا شرک کرتا ہے؟ موبائل کتنے لوگوں کے پاس ہے، اس میں پب جی گیم انسان کھیلتا ہے. پب جی گیم نعوذ باللہ، اہل علم نے کہا کہ پب جی گیم کھیلنا شرک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیول پار ہونے کے بعد آپ کو بت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اسی گیم میں بت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. مذاق سے بھی بت کے سامنے جھکنا شرک ہے، یاد رکھیں، مذاق سے بھی. اللہ نے کہا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے لوگو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ایک شخص نے، ایک منافق تھا، صحابہ کا مذاق اڑایا، کہا کہ صحابہ پیٹ کے واسطے جیتے ہیں. مَا رَأَيْنَا مِثْلُ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسِنًا. ایک منافق نے کہا کہ صحابہ پیٹ کے واسطے جیتے ہیں، ان کی زندگی پورا پیٹ کے واسطے ہے. تو آیت نازل کر دیا اللہ نے، اس نے جو ہے نا منافق ہے، یہ جہنم میں داخل ہوگا. وہ منافق سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر بولتا ہے اللہ کے نبی میں مذاق سے صحابہ کا مذاق کیا، بس مذاق سے اسی مذاق کر دیا. اللہ نے نازل کر دیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر بن چکے ہو، تم کافر بن چکے ہو. یعنی کہ ایک مسلمان خاص طور پر جو ہے نا شرک کبھی نہ کرے، رتی برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہم نہ ہمارے بچے. یعقوب علیہ السلام جب ان کی روح نکلنے والی تھی، پارہ نمبر 1 میں آپ دیکھ لیجئے، اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی روح نکلنے والی ہے. اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو کیا بولتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی، وہ اپنے بچوں کو بولتے ہیں. ان کے بچے پورے کون ہیں؟ 12 بیٹے ہیں ان کے، پورے کیا تھے؟ نبی تھے. یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہوذا، لاوا، ان کے 12 بیٹے جو مشہور ہیں بنو اسرائیل کے، 12 بیٹے نبی. یا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نبیوں سے نصیحت کر دے، میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد بھی تم توحید پر ثابت قدم رہنا. کتنے بار بتائیے کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کہ توحید کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ کبھی ہم نے بتایا نہیں. توحید بہت اہم ہے، یاد رکھیں. توحید اگر نہیں ہے تو مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. دوسرا ایک اور چیز جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا. والدین خاص طور پہ جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا خون گرم ہوتا ہے. جب آپ کمانے لگتے ہیں والدین حقیر آپ کو، آپ اپنے جیب سے والدین کو پیسہ دیتے ہیں، آپ ایسا دکھتا ہے کہ جو والدین میرے کمائی سے کھاتے ہیں، آپ کو حقیر لگتا ہے. ایسے وقت جو ہے نا بچے کیا کرتی، والدین کو حقیر سمجھ کے بات کرتی. نہیں، والدین کی نافرمانی ایک مسلمان کو جہنم چھوڑیے. اسی دنیا کی بات کرتا ہوں، جب اس کی وفات ہو جائے گی، صحیح ترغیب کی روایت ہے، رأسہ رأس حمار، اس کے سر کو اللہ تعالیٰ قبر میں گدھے کا سر بنا دیں گے جو والدین کی نافرمان ہوگا. خاص طور پر جوانی میں انسان بڑا جوش میں ہوتا ہے، بولتا ہے کہ والدین تم کیا کرتے ہو، میں تم کو کما کے دیتا ہوں. یہ والدین 9 مہینہ تم کو پیٹ میں رکھا ہے، تکلیف پر تکلیف، جیسا کہ اللہ نے سورہ لقمان میں کہا وَحَمْلُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْن. یہ والدین تکلیف پر تکلیف کے بعد تم پیدا ہوئے، یہی والدین کو تم حقیر سمجھتے ہو. اچھا، والدین کی نافرمانی جسے ہم بولتے ہیں نا،
کیا آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہم کیسا پہچانیں؟ آپ والدین کی نافرمانی کرتے کیسے ہم پہچانیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ البکا من حقوق الوالدین. اگر آپ کی وجہ سے والدین بولتے کیا میرا بیٹا اتنا ظالم ہے نا، روتی ہیں آپ کی وجہ سے، سمجھے کہ آپ نافرمان ہیں، سمجھو کہ آپ نافرمان ہیں. آپ کی وجہ سے اگر آپ کے ماں باپ روتے ہیں کیا میرا بیٹا اتنا ستاتا ہے مجھے، کیا میرا بیٹا ایسا ہے، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ روتے ہیں سمجھو کہ آپ نافرمان بچے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اے لوگوں تم پر حرام ہے، شراب حرام ہے نا، معلوم ہے تمام کو شراب حرام ہے، سود حرام ہے معلوم ہے، والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے، حدیث واضح ہے. ہم تو شراب کے قریب نہیں جاتے کیونکہ حرام ہے، والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کر، بلکہ والدین کے سامنے اوف تک نہیں بولنا چاہیے. خاص طور پر ایک مسلمان جوانی میں والدین کو جب کما کے دیتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. والدین کے سامنے ایک مسلمان غلام کی طرح رہے، غلام کی طرح، والدین کے سامنے غلام جس طرح ہوتی ہے اس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تیسری جو چیز ہے جو ایک مسلمان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے، آج نعوذ باللہ وہ چیز عام ہے، عام ہے، یاد رکھ، ہم نے وہ چیز معمولی سمجھا، ہم نے ایک سیکنڈ ہے، ایک منٹ کی بات کر رہے، ایک منٹ میں ایک مسلمان اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہا ہے، ایک منٹ کے اندر. کیسا؟ کوئی فلم دیکھتا ہے انسان، اپنے دوستوں کو فلم شیئر کرتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی شیئر کرنا ہم سمجھتے ہیں. کوئی گانا دیکھتے ہیں، وہ گانا دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، کیا جائز ہے؟ نارمل. آج کل لوگ جو ہے اسٹیٹس میں گانا رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو گانا، یہ فلم دیکھ اچھا ہے، یہ گانا دیکھ اچھا ہے، جائز ہے؟ قرآن سے پوچھو، سورہ نور میں اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو مسلمان لوگوں میں برائی کو عام کرتا ہے، جو مسلمان لوگوں میں برائی کو شیئر کرتا ہے، گانے کو شیئر کرتا ہے، فلم کو شیئر کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بندوں کو عذاب دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بندوں کو عذاب دیں گے. معمولی چیز نہیں ہے. ہم آئے، فون اٹھائے، اپنے دوستوں کو فلم بھیجے، گانا بھیجے، یہ اچھا ہے دیکھ، یہ گانا اچھا ہے سن، نعوذ باللہ. اس سے ایک مسلمان کو دنیا میں بھی سزا ملے گا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ فیس بک میں جو ہے نا گانا شیئر کرتے ہیں، کوئی اچھی کامیڈی شیئر کرتے ہیں، جائز نہیں، حرام ہے. اللہ نے سورہ نور میں کہا جو بھی مسلمان برائی کو عام کرتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. تو اس وجہ سے انسان، یہ تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان بھی جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، چوتھی جو چیز وہ ہے کہ نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، یعنی کہ یہ ایک نماز بھی اگر کوئی مسلمان چھوڑتا ہے، یہ ایک نماز، میں 4 نماز کی بات نہیں کرتا، یہ ایک نماز اگر کوئی مسلمان چھوڑتا ہے وہ مسلمان جہنم میں داخل ہو. ایک نماز جان بوجھ کر، وقت ہو گیا، خاص طور پر کیا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہوتا ہے. دیکھیے سعودی عرب کے عالم سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، وقت کے بڑے عالم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان سے فتویٰ پوچھا گیا. ایک انسان ہے جاب کرتا ہے، 9 بجے کمپنی کو جانا ہے، 7 بجے الارم رکھتا ہے. کتنے بجے؟ 7 بجے الارم رکھتا ہے. کیوں؟ 7 بجے اٹھوں گا، فریش ہوں گا، نماز پڑھوں گا، پھر ناشتہ کر کے کمپنی چل جاؤں گا. نماز کا وقت ختم ہوتا ہے 6:30 6 بجے نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے کتنے بجے؟ 7 بجے. وہ پوچھتا ہے نوجوان کیا میرے لیے جائز ہے؟ کیونکہ میں ہمیشہ 7 بجے اٹھتا ہوں کیونکہ مجھے 9 بجے کمپنی کو جانا ہے. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ فتوے میں شروع میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ انسان کافر ہے، یہ مسلمان کافر ہے، کیونکہ نماز کا وقت کون سا ہے؟ 5:30 بجے، 5 بجے کا جو وقت ہے. آپ اٹھتے ہیں کتنے بجے؟ 7 بجے. گویا کہ نماز آپ اپنی طرف سے رکھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت رکھا ہے نماز کا، یہ وقت میں تم نماز پڑھو، یہ وقت میں نماز پڑھو. لیکن ہم اپنی طرف سے 7 بجے کا فجر نماز پڑھتے ہیں، 7:30 بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے ہم وقت بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فتوے میں شروع میں یہ مسلمان کافر ہے، یہ مسلمان کافر ہے. کتنی ایسے عورتیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاب کو جانے کے لیے، کلاسز کو جانے کے لیے اپنے حساب سے نماز کا ٹائم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہے، کئی ایسے وعید ہیں. فرعون معلوم ہے کہاں داخل ہوگا؟ فرعون جہنم میں داخل ہوگا. بے نمازی وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، مسند احمد کی روایت ہے، فرعون کے بازو کھڑا رہے گا نماز نہ پڑھنے والا، فرعون کے بازو کھڑا رہے.
دنیا میں سب کچھ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو وہ مسلمان کنگال ہے. یاد رکھیں یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. جیل میں یوسف علیہ السلام نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. یہ آج بلکہ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انبیاء قبر میں زندہ رہتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن قبر میں کیا کرتی ہے انبیاء؟ بخاری مسلم کی روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے یا معراج گئے تھے بیت المقدس، مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یصلی فی قبر، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کا انتقال ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. نماز یہ ہر مسلمان اس کو پڑھتے رہے، اسی میں میرے اور آپ کے لیے سکون ہے. اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو انسان کافر بن جائے گا. تو اسی وجہ سے نمازوں کا اہتمام جو ہے نا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا وہ یہ کہ گانا سننا. میں وہ نہیں بولتا کہ گانا سننے والا، کیونکہ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. میں ترجمہ سناتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، مَن يَشْتَرِي جو خریدتے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ کسے؟ گانا. کسے خریدتے ہیں؟ گانا کو خریدتے ہیں، سنتے ہیں گانا. اس کے لیے کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آج ہم فیشن کے سمجھ کے گانا سنتے ہیں، گانا فلم، یہ سب شریعت میں انسان اس سے دور رہے. ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوتا ہے وہ ہے کہ زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک ایسا لفظ بولتا ہے، ان العبد لا يتكلم بكلمه، آپ ایسا لفظ آپ بولتے ہیں، ما يتبين ما فيها، آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا بولیں. کبھی کبھی ایسا بول دیتی مذاق میں ایسا، لیکن آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا بولتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہوی بہا فی نار جہنم، اس وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، صرف زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ تولو پھر بولو. بولنے سے پہلے آپ سوچو کیا بولنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ بولو. مذاق میں یہ وہ بولتے نا جس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آپ بولتے ہیں آپ کو خود معلوم نہیں ہے کیا بولے گا، لیکن وہ خدا حدیث کے خلاف ہے، تو اس وجہ ایک لفظ کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. نعوذ باللہ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نارے جہنم سے بچا. ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوتا ہے وہ ہے کہ نبی پر درود نہ پڑھنا. درود نہ پڑھنا. کیا نہیں پڑھنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو درود نہیں پڑھے گا وہ جہنم کے راستے پہ چل جائے گا. جب بھی نبی آپ فون دیکھتے ہیں کوئی عالم کا بیان آپ سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ بولو کہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، وہ مسلمان کنجوس ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو لیکن درود نہ پڑھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، اگر آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوگی، 10 رحمتیں. وحط عنہ بہا 10 سیئات، 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے. جب بھی نبی کا نام ہے، خاص طور پر جمعے کے خطبے میں بھی، جمعے کے خطبے میں اگر آپ امام کے منہ سے آپ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ آہستہ بولو، آواز سے نہیں، آہستہ، بس صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے نہیں. یعنی کہ انسان جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اگر آپ درود پڑھیں گے تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت دیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے خاص طور پر جو ہے نا کالجز میں جو لوگ رہتے ہیں، یونیورسٹی میں جو لوگ رہتے ہیں، جاب جو لوگ کرتے ہیں، یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بڑا اہم ہے. یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہمارا گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ من لم یکفر فہو کافر. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے، یاد رکھیں، یہ پہلا قاعدہ یاد رکھیں. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. آپ کے پڑوسی ایک کافر ہے، آپ کے ساتھ جاب کرنے والا ایک کافر ہے، اگر آپ اس کو کافر نہیں سمجھتے تو آپ کافر بن جائیں گے. نعوذ باللہ. آپ کی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ کام نہیں آئے گا. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. کیونکہ بعض لوگ جو نا خطر سے میسیج کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مصعب آپ بولتے ہیں کہ کافر کو کافر سمجھو، میرا پڑوسی ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے اس کے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، وہ عیسائی ہے، میں اس کو کافر کیسا سمجھوں؟
جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا عیسائی بھی کافر ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہود و نصارہ بھی کافر ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا۔ آپ بولتے ہیں کہ کتنے بھی اچھے اخلاق ہو، کافر کو کافر سمجھنا واجب ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کافر کو کافر نہیں سمجھتا ہے تو وہ مسلمان کافر بن جائے گا، چاہے اس کے اخلاق کتنے اچھے کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کافر کو ہم کافر نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت پڑھو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو رب کا جو دشمن ہے وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، کبھی وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں، کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے۔ اگر آپ کافر کو کافر نہیں سمجھیں گے وہ مسلمان بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ دین صرف نماز نہیں، یاد رکھیں نماز کے ساتھ ہمارا عقیدہ بہت اہم ہے، عقیدہ نہیں ہے تو انسان جو ہے نا گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی وجہ سے ایک مسلمان کافر بن جاتا، ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ فوٹو نکالنا، تصویر نکالنا آج ایک فیشن بن چکا ہے۔ معاف کرنا کہ جو نا میں آپ تمام لوگ اس میں ملوث ہیں، کوئی بچا نہیں اس سے۔ فوٹو نکالنا کہاں بھی لے فوٹو نکال، مصلحت ہے تو جائز ہے، بالکل کوئی ریزن ہے جائز ہے، لیکن ہمیشہ فوٹو نکالنا شریعت میں جائز نہیں۔ کیوں؟ حدیث مشہور ہے، کل مصور، حدیث کیا ہے؟ کل مصور، ہر فوٹو اٹھانے والا فی النار، جہنم میں ہوگا۔ حدیث واضح ہے، حدیث واضح ہے، ہر تصویر نکالنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ بتائیے کہ آج کتنے لوگ فوٹو نکالتے ہیں؟ ایک چیز دیکھیں، یہ فیشن بن چکا ہے، نعوذ باللہ۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم لوگ، یہی گناہ آج فیشن بن چکا ہے، جس وجہ سے آج انسان نارمل گناہ کرتا ہے اسے کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے قریب ایک حدیث میں ہم کو ملتی ہے، قیامت کے قریب لوگ حرام کمائیں گے، پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال کی حرام کی پیسہ آ رہا بس کافی ہے، کیونکہ قیامت قریب لوگ نہیں دیکھیں گے حلال کی حرام کی بس زندگی چل رہی چلنے، نہیں، انسان خاص طور پر جو نا نوجوان اس کا اہتمام کریں، کیونکہ آج ہم کیا سمجھتے ہیں اب کرتے رہیں گے، ہم 70 سال 80 سال میں ہماری موت آئے گی، نہیں، جوانی میں موت آئے گی، یاد رکھیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بڑھاپے میں؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سید الخاطر، اس میں انہوں نے کہا کہ اکثر من یموت الشبان، میجارٹی جو ہے نا مرنے والوں کی نوجوانوں کی ہے، میجارٹی جو لوگ، آپ دیکھ لیجئے حساب پرسنٹیج دیکھ لیجئے، ہندوستان میں بھی میجارٹی جو مرنے والی ہیں ان کی وفات ہونے والی وہ ہے نوجوان، کتنے نوجوان ہیں ہمارے سامنے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، سب کی باری آنے والی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کسی کے جنازے میں شریک تھے، کسی کا جنازہ سامنے تھا، ایک نوجوان سے پوچھتے کہ یہ نوجوان اگر اس جنازے کو، یہ میت کو اگر 3 دن اگر ٹائم دے دے اللہ تعالیٰ تو میت کیا کرے گا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ میت جو ہے نا 3 دن اچھی عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، سب کچھ نیک کام کرے گا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہی ٹائم اللہ نے تجھے دیا ہے، وہی ٹائم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ موت کا جو وقت ہے کبھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ خاص طور پر قیامت کی علامت ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت، اچانک موت آئے گی، قیامت کا اچانک موت آئے گی۔ بلکہ آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 2 میں جو حزقیل جو نبی ہیں ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں، 4000 لوگ قریے سے نہیں، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، 4000 لوگ موت کے ڈر سے جو ہے نا گاؤں سے باہر نکل جاتے، ایک گاؤں میں طاعون کی بیماری آتی ہے، معلوم ہے کہ طاعون کی بیماری جہاں آتی ہے وہاں انسان کی وفات ہوتی ہے، جیسے کرونا کی طرح۔ اس زمانے میں بنو اسرائیل کے زمانے میں جو نا طاعون کی بیماری آئی تھی، کئی لوگ نکل گئے بستی سے باہر، نکل گئے 4000 لوگ موت سے ڈر کر نکل گئے۔ ایک بستی میں 4000 لوگ جمع ہوتے ہیں، قل موتوا، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، 4000 لوگ ایک ہی سیکنڈ میں ان کی وفات ہو گئی، ایک ہی سیکنڈ میں وفات ہو گئی، اس میں نوجوان بھی تھا، بوڑھا بھی تھا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت، اس وجہ سے انسان موت کی تیاری کرے۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب رات میں سونے کے لیے جاتے ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بولتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے سونے کے لیے، معلوم نہیں کہ کل میں اٹھوں گا یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ یہ ہے موت کی تیاری، ہم ہمیشہ موت کو یاد کریں، ایک مومن ہمیشہ موت کو یاد کرے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا 2 چیزوں کو کبھی مت بھولو۔ کتنے چیزیں؟ 2 چیز، ایک ہے کہ اللہ، دوسرا ہے موت، اللہ اور موت کو کبھی مت بھولو۔ اچھا ہم بولتے ہیں کہ موت کو یاد کرنا کیسے یاد کریں گے ہم لوگ؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ عدوا انفسکم بالموت، اے لوگوں سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے تو انسان کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر سوچ کر دیکھو، ہماری باڈی کفن میں تو انسان کیا کرے گا؟ تو بلکہ قیامت کے قریب لوگ موت کو یاد نہیں کریں گے۔ کیوں یاد نہیں کریں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو موت سے انسان خود بخود نفرت کرنے لگے گا. آج انسان کماتے جائے گا، یہاں موت سے نفرت کرتے ہوئے نہیں. ایک مسلمان، ایک مومن ہمیشہ موت کی جو ہے نا تیاری کرے. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے کہ ایک مومن بھی، ایک مسلمان مومن انشاءاللہ توحید پرست جنت میں داخل ہوگا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دے دیں. یعنی کہ ایک مسلمان بھی جنت میں داخل ہوگا، وہی ایک مسلمان جہنم میں بھی داخل ہو سکتا ہے. پھر اللہ اسے جہنم سے اٹھائیں گے، پھر جو ہے نا جنت اور جہنم کے درمیان ایک ندی ہوگی، اس میں اللہ ڈبائیں گے، ڈبانے کے بعد اس کا پورا جسم فریش ہو جائے گا، پھر اللہ اس کو جہنم میں پھینکیں گے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. یعنی کہ ایک نوجوان خاص طور پر جو نا نوجوانی کی عمر میں اپنی توحید کی حفاظت کریں. خاص طور پر موبائل میں ایسے ویسے گیم نہ کھلے جو توحید کے خلاف ہے. ایسے جیسے کہ بعض آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں کامیڈی آتا ہے، ایک مردہ کا مذاق کے طور پر سویا رہتا ہے، سامنے جو ہے ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، مذاق کرتا ہے، ہم وہ دیکھ کے ہنستے ہیں، جائز نہیں ہے. ایک مردہ چپ مذاق میں سویا رہتا ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ہم دیکھ کے اسے ہنستے ہیں، کامنٹ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. مذاق کے طور پر دین کا کوئی مذاق جائز نہیں ہے. یعنی کہ خاص طور پر نوجوانی کی عمر میں، بلکہ ہر انسان مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرے. دوسری جو چیز ہے والدین کی نافرمانی. اگر والدین کی نافرمانی کریں گے یہ مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. بلکہ آپ دیکھیں گے والدین کی اطاعت کا کیا مطلب ہے، ان کے حق میں دعا کرنا ہے. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت میں 5 نماز کے سجدے میں ہم دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آپ اپنے آپ کو نیک بولتے، کیسے معلوم کریں گے آپ نیک ہیں؟ آپ نیک ہیں ہم کیسے معلوم کریں؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولد صالح یدعو له. کتنے لوگ ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. لیکن اگر آپ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی تو آپ نیک ہیں، نہیں تو نہیں ہے. اللہ نے کہا نیک بچہ وہ ہے جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے. دن میں کتنی مرتبہ آپ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں، مہینہ ہفتہ گئے قبر میں جا کر دعا کریں؟ نہیں، سجدوں میں دعا کرو والدین کے حق میں، سجدوں میں دعا کرو، ان کا مقام جو ہے نا بہت زیادہ. اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ فلم اور گانا دوسروں کو شیئر کرنا. ایسا مت کرو، آج تک ہو گئے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رب ہے معاف کرنے والا ہے. غلطی ہو گئی، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کیسا؟ شرمندہ ہونا چاہیے، کیوں مجھ سے ایسا ہو گیا. اس کا تعلق دل سے ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. دل سے شرمندہ نہیں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. دوسری بات، اللہ سے سچی دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے. آج تک میں لوگوں کو جو فلم جو شیئر کیا ہوں، جو گانا جو شیئر کیا ہوں، اسٹیٹس میں ہو، چاہے وہ فیس بک پہ ہو، انسٹاگرام میں ہو، کہیں میں ایسا مت کرو. نعوذ باللہ، انسٹاگرام فیس بک اٹھاؤ، ہمارے مسلمان بچیاں گانا شیئر کرتی ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو جہنم تک لے کر جائے گی. اسی طرح ایک اور جو کام جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ فوٹو پکڑنا. بچو اس سے بھی، ہم لوگ یادگار کے طور پر فوٹو پکڑتے ہیں، نہیں، جائز نہیں. یاد رکھیں جتنا ہو سکے اس سے دور کرو. یہ عادت بن چکی ہے ہماری، لیکن کوشش تو کر سکتے ہم لوگ. لیکن اللہ نے کیا کہا، والذین جاہدوا فینا، آپ کوشش کرو. جس طرح دنیا کمانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے بھی کوشش ہونا چاہیے. بغیر کوشش کے آپ کے دین نہیں آئے گا، فری سے نہیں آئے گا. دین کوشش بہت ضروری ہے. دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، بیٹھو علم حاصل کرو. دین کے لیے کوشش، جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ یہ ایک حدیث کے لیے 2 مہینہ کا سفر کرتے ہیں. کتنے مہینہ؟ 2 مہینہ کا سفر کرتے ہیں. آج ہم نے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے دین کے لیے کہیں ہم نے سفر کیا ہے؟ کہیں وہاں پروگرام ہے، وہاں اجلاس ہے، جائیے آپ وہاں جا کر بیٹھیے، دین کی باتیں سنیے. جس طرح ہم بچوں کو بلا کر پھرنے کے لیے جاتے ہیں، دین کے لیے بھی ایک مسلمان جو ہے نا سفر کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو کام ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ زبان کی حفاظت. ایسی ویسی بات مت بولی. اگر کوئی ایسی بات بول دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو تو وہ مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جو کام وہ جس وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. یاد رکھیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی مندر میں جھکتا ہے، اب اسے کافر سمجھو. کافر کو کافر سمجھنا واجب ہے. اگر ایک مسلمان، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، آپ نماز پڑھے کچھ بھی کرے لیکن دل میں یہ بات ہے نہیں اسے میں کافر نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ میرا اچھا دوست، آپ کافر بن جائیں گے. کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ مجوس سب کافر ہیں. کافر سمجھنا ہم پر جو ہے نا واجب ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، وہ یہ ہے کہ تکبر انسان کے اندر کبھی نہیں ہونا چاہیے. نہ مال کا گھمنڈ، نہ خوبصورتی کا، نہ علم کا، کچھ بھی نہیں ہو. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے کبھی اپنے خاندان والوں کے سامنے گھمنڈ نہ کرو. معمولی چیز ہے کہ گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو جہنم میں داخل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من رتی برابر بھی. چونٹی کا جو سر ہوتا ہے نا، اتنا بھی اگر تکبر ہے تو مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. کبھی آپ کے پاس پیسہ آ گیا کبھی گھمنڈ نہ کرو. آپ کے پاس اولاد ہیں کبھی گھمنڈ نہ کرو. آپ کے پاس سب کچھ ہے گھمنڈ نہ کرو. گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے. جو مسلمان اس دنیا میں گھمنڈ کرے گا حشر کے میدان میں کامثال الذر، اللہ اس کو چونٹی کی طرح بنا دیں گے. چونٹی کی طرح اللہ اس کو بنا دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گھمنڈ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک مسلمان کو جنت تک لے کر جائے. جنت پہ جانے کے لیے آسان جو عمل ہے، کئی عمل ہے، ان میں سے یہی دعا کرے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. 3 مرتبہ پڑھیں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جو 3 مرتبہ پڑھے گا جنت خود کہے گی اللہ اس بندے کو جنت پہ داخلہ دے دے. ہمیشہ ایک مسلمان موت کو یاد کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ مجھے جنت دے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی انسان کرنا چاہے کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تادم میں حیات توحید پر ثابت قدم رکھے اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کو جنت تک لے کر جائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.